بیت المال جو ہے ہر بستی کی ضرورت ہے. جیسے خود ہمارے پاس بیت المال ہے حصور میں، اس کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کا تعاون ہوتا ہے، غریبوں کا علاج ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے لوگ دھندے میں تجارت میں سود سے بچنے کے لیے بیت المال کی طرف رجوع کرتے ہیں، بیت المال ان کا تعاون کرتا ہے. ایک زمانے سے یہ تعاون جاری ہے، لیکن بیت المال کو ڈیولپ کرنا ضروری ہے. بیت المال کی ترقی ہمارا ذمہ ہے میرے دوستو، اس لیے کہ بہت سارے تاجر حضرات، چھوٹے موٹے تاجر حضرات ہیں، ان کو ضرورت پڑتی ہے. وہ لوگ جو ہیں چونکہ بیت المال سے ہم کو نہیں مل رہا ہے یا بیت المال نہیں ہے، مثال کے طور پر جا کر کے سود کا دھندا، سود میں انٹرسٹ کر لیتے ہیں لوگوں سے. آپ کو میں بتایا ہوں پہلے بھی، سود جو ہے حرام چیز ہے، بلکہ اس کا ادنا جو گناہ جسے بتایا گیا حدیث میں، ایک آدمی اپنے ماں سے منہ کالا کرے، یہ چیز جو ہے سمجھو کہ سب سے ادنا گناہ ہے، خاص کر سود کے تعلق سے، انٹرسٹ کے تعلق سے. قوم کو، معاشرے کو سود سے بچانا ہمارا ذمہ ہے. صاحب حیثیت لوگ جو ہیں بیت المال میں اپنی رقم عطیہ کے طور پر بھی دے سکتے ہیں یا امانت کے طور پر بھی دے سکتے ہیں. اور ایک شکل یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے والے حضرات اپنا 20% صحیح اپنے بستی کے واسطے، اپنے خاص لوگوں کے لیے اگر ہم بیت المال کے حوالے کرتے ہیں تو ایک بڑا معاشرہ سود سے بچے گا. میں جانتا ہوں بہت ساری عورتیں برقع پہن کر ماروڑی کے پاس 100 روپے 500 روپے کے واسطے انڈا کنڈا رکھ کر کے قرض لیتے ہیں سود پر. یہ کتنا بڑا افسوس ہے. یہ چیز مسلم معاشرے کے لیے اچھی چیز نہیں میرے دوست. ایک عورت جو ہے مجبور ہو، غیروں کے پاس جائے، سود پر قرض لے، یہ چیز ہمارے لیے اللہ کے پاس پکڑ ہوگی میرے دوست. بیت المال کو مضبوط کرو میرے دوست، مستحکم کرو، تاکہ جو ہے بیت المال پورے لوگوں کا، یتیموں کا، بیواؤں کا، بے سہارا لوگوں کا، غریبوں کا، ضرورت پر قرض لینے والوں کا، بہت سارے لوگوں کی کفالت کا ذمہ دار بنتا ہے بیت المال. آدمی جب بیت المال ہوتا ہے تو اطمینان سے آ کر کے لیتا ہے ضرورت کی چیز. جہاں بیت المال کمزور ہو اور ہمارا مال حصول میں خرچ ہونے کے بجائے کلکتہ، آسام، بنگلہ دیش، وہاں اگر ہم خرچ کر رہے ہیں تو فائدہ کیا؟ حدیث کا اصول یہ ہے پہلے آپ کے بستی والے آپ کے مال سے فائدہ اٹھائیں. تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم. اسی لیے میرے دوستو، میں جانتا ہوں چونکہ آپ کے ساتھ ایک زمانے سے ہوں، یہ بیت المال اچھا کام کر رہا ہے. ہماری جماعت کا ایک نام ہے، کام ہے ہمارا، ایماندار لوگ کام کر رہے ہیں، للہ فی اللہ کام کر رہے ہیں. ان پر اعتماد کر کے اپنی زکوٰۃ سے، صدقات و خیرات سے، عطیہ جات سے بیت المال کو مستحکم کرو، تاکہ غریب بیچارہ جو ہے سود کے قریب نہ جائے، حرام کے قریب نہ جائے، کسی کے سامنے ذلیل نہ ہو. جب یہ لوگ سود پر لیتے ہیں قرض، وقت پر ادا نہیں ہوتے ہیں تو کتنی ذلت اور رسوائی ہوتی ہے آپ کو معلوم ہے، مجھے بولنے کی ضرورت نہیں. اس لیے جو خاص کر جو لوگ بیت المال سے فائدہ اٹھاتے ہیں ان کا بھی ذمہ ہے، جو قسط ہے 10 قسطوں میں دینا، مثال کے طور پر وقت پر ادا کر دے. ہماری قوم کی یہ بھی عادت ہے، جہاں بیت المال سے لیتے ہیں وقت پر ادا نہیں کرتے، ماروڑیوں سے لیتے ہیں، بینک سے لیتے ہیں، فائنانس سے لیتے ہیں، وہاں جو فوراً پہنچ کے دیتے ہیں. بیت المال آپ کو بلا سودی قرضہ دے رہا ہے تو آپ اس سے فائدہ اٹھائیے. میں بتاؤں خاص کر کے، میں جانتا ہوں بھٹکل میں بیت المال کا سسٹم بڑا اچھا چلتا ہے، ہسپتال چلتا ہے، اس ہسپتال میں مسلم غیر مسلم سب فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو بیت المال ہمارا مستحکم ہو تو ہمارے حصول کا ہر بچہ جو غریب، جو ہونہار ہے، پڑھنا چاہتا ہے، اس کی کفالت ہم کر سکتے ہیں. ہمارا بچہ IAS بن سکتا، بڑی سے بڑی ڈگری حاصل کر سکتا ہے. کسی قوم کے پاس ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے. بیت المال کو مستحکم کرو تاکہ آئندہ آنے والا زمانہ، یہ جو ڈگریوں کا زمانہ ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. مسلم قوم کو آگے بڑھنا ہوگا تو اپنا بیت المال کے نظام کو مستحکم کرو تاکہ جو ہے ہر آدمی اس سے فائدہ اٹھا سکے، غریب آدمی، مستحق آدمی، ضرورت مند. اس لیے اب اپیل ہے کہ خاص کر اپنے بیت المال کو، خاص کر حصور کے بیت المال کو، جہاں سے آپ کو فائدہ پہنچے گا انشاءاللہ قوم کو فائدہ پہنچے گا، قوم سود کی لعنت سے بچے گی، اور ہمارے غریب بچے تعلیم میں جو پیچھے ہیں وہ آگے بڑھیں گے، مستحکم ہوگی
ان کی زندگی یہاں. تو بہرحال بتانے کا مقصد یہی ہے کہ زکوٰۃ کو خوش دلی سے ادا کرو اور جہاں خرچ کرنا وہاں خرچ کرو، بوجھ نہ سمجھو، اللہ کی طرف سے یہ حکم سمجھو. صاحب حیثیت مرد عورت سارے کے سارے لوگ خوش دلی کے ساتھ جو صاحب حیثیت ہیں، سال گزر چکا ہے، مالکانہ قبضہ ہے، وہ لوگ جو ہیں مال میں سے سونا ہو، چاندی ہو، بزنس ہو، یا ہمارا پیسہ رکھا ہوا ہے بینک میں سیونگ میں، تو بعض مرتبہ لوگ سوال یہ بھی کرتے ہیں سیونگ اکاؤنٹ سے بینک سے انٹرسٹ ملتا ہے وہ کیا کرنا. اس کا جواب یہ ہے، ہمارے علماء کا یہی جواب ہے، اسے لے کر کے غریبوں میں بغیر ثواب کی نیت کے خرچ کر دینا. آپ اس میں بھی ہمارے بھائیوں کو دے دیجئے، کوئی بات نہیں، ثواب کی نیت کے بغیر. وہاں چھوڑنا جو ہے یہ نقصان دہ ہے. اس سے بہتر کیا ہے، آپ لے کر کے لوگوں میں تقسیم کر دیں. بولنے کی ضرورت بھی نہیں ہے بینک کا انٹرسٹ ہے، بینک کا انٹرسٹ ہے. زکوٰۃ دیتے ہوئے بھی بولنے کی ضرورت نہیں کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، زکوٰۃ دے رہا ہوں. آپ مستحق کو تلاش کر کے دے دیجئے، بس یہ آپ کا ذمہ ہو جائے گا انشاءاللہ. بہرحال یہ بتانے کی چند باتیں تھی زکوٰۃ کے احکامات سے متعلق. اللہ کا حکم سمجھ کر، فریضہ سمجھ کر مسلمان زکوٰۃ دیں گے انشاءاللہ.